اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب سورہ تبت یا سورہ مسد آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ہاتھ دونوں ٹوٹ جائیں ابو لہب کے، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے۔ تبت یعنی خسرت او ہلاکت، خسارے کے معنی میں یا ہلاکت کے معنی میں ہے۔ یدا دونوں ہاتھ کس کے؟ ابو لہب کے۔ اے جملتہ یعنی ابو لہب پورے کا پورا ہلاکت کا شکار ہو جائے، ہلاک ہو جائے، نفرین ہے۔ ہاتھ کا ذکر ہے لیکن ہاتھ سے مراد ذات ہے۔ وَتَبَّا اور پھر ماضی کا صیغہ آیا وَتَبَّا اور وہ ہلاک ہو گیا، اور ہلاک ہو جائے کے معنی البتہ یہاں ہے۔ اخبار یہ خبر کی شکل میں آیا ہے۔ والاول دعاء فلا تکرار، اب ہو سکتا ہے کوئی کہے دو بار تبا کیوں آیا؟ پہلی بار تبت مؤنث کے صیغے کے ساتھ آیا، تبت یدا ہاتھوں کے لیے، اور جب کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہاتھ ہلاک ہو جائے مطلب ابو لہب ہلاک ہو جائے، ید سے مراد خود ذات ابو لہب ہے، پھر دوبارہ وہ تبا کیوں آئے کہ ہلاک ہو جائے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلا والا جو تبت ہے وہ نفرین کے لیے، دعا یعنی نفرین کے لیے ہلاک ہو جائے، اور دوسرا والا تبا جو خبر کے لیے اور ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے، ابو لہب ہلاک ہو گیا۔ اول اول اخبار ہلاکت عمل ہی والثانی ہلاک، اول اول اخبار عن ہلاک عمل ہی والثانی عن ہلاک نفس ہی، یا تو یہ کہ پہلا والا جو تبت آیا ہے وہ اس کے عمل کے برباد ہو جانے کے لیے آیا ہے، سب خراب ہو گیا، نقصان میں رہا، گھاٹے میں رہا وہ، اور اس کی کوششیں رائگاں ہو گئیں، مٹ گئیں، اور دوسرا والا جو ہے خود اس کے بارے میں ہے، وہ خود بھی برباد ہو گیا۔ والتعبیر بالماضی لتحققہ، ماضی کا صیغہ کیوں آیا ہے جب مستقبل کی بات کر رہے ہیں، کرنا مقصود ہے تو اس لیے کہ وہ متحقق الوقوع ہے، یہ چیز کہ ہلاک ہو ہی جائے گا وہ، اس لیے تبا اور تبت کا صیغہ آیا۔ ما اغنا، اور اسی طریقے وقضا یعنی اسی طریقے سے یہ نیچے والا جملہ بھی ہے، ما اغنا عنہ ماضی کے طریقے سے استعمال ہوا ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی تجارت جو اس نے حاصل کیا ہے کچھ اس کے کام نہیں آئے گا، مگر چونکہ کام نہ آنا متحقق الوقوع ہے لہٰذا ماضی کا صیغہ آیا۔ ما اغنا نے اس کو بے نیاز نہیں کیا، اس کے کام نہیں آیا۔ کیا کام نہیں آیا؟ کام نہیں آئے گا جو اس نے حاصل کیا، اس کا مال اور اس کی تجارت۔ من عذاب اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے ذرہ برابر بچانے والا نہیں ہے اس کا مال۔ وما کسب، اور جو کچھ اس نے حاصل کیا، وما کسب یعنی تجارت، اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ اے عملہ، کسبہ یعنی جو اس نے حاصل کیا، اس یہاں مراد جو ہے عمل بھی ہے، عمل لے سکتے ہیں۔ کسب ویسے تجارت کو کہتے ہیں لیکن یہاں کہتے ہیں تفسیر میں کہ اس کا عمل، یعنی اس کا عمل اس کے کام نہ آ سکا۔ کون سا عمل؟ جو عمل خبیث ہے، یا اس کا بیٹا عتبہ، وہ بھی اس کے کام نہ آ سکا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب اس کو جو ہے وہ واصل جہنم کر دیا جائے گا، شعلوں والی اور بھڑکتی والی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ودل علی انہ یموت کافرا، اور یہ اس کی زندگی میں آیت نازل ہوئی جب وہ نبی کو طعنہ دے رہا تھا اس وقت، لیکن یہ پہلے ہی گویا پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ کافر مرے گا تبھی تو جہنم میں جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، وامرأتہ یعنی اس کی بیوی، یہ عطف کیا گیا وامرأتہ کو، مرفوع کیوں ہے؟ یہ کس پہ عطف ہے؟ اعراب اس کا کیا ہے؟ واو نے عطف کیا ہے امرأہ کو سیصلی کی ضمیر پہ، یعنی ہوا جو اس میں چھپا ہوا ہے، وہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کی بیوی ڈالی جائے گی۔ تو چونکہ سیصلی کا فاعل ہے ہوا، لہٰذا یہاں پہ بھی جو ہے وہ فاعل پہ مرفوع، اور عطف ہونے کے بعد مرفوع رہے گا امرأتہ، عطف علی ضمیر یصلی کی ضمیر پر عطف ہے۔ صوغ الفصل، اور اس کو بنایا گیا ہے صیغہ فصل کی، ضمیر فصل کی طرز پر، ہوا جیسے اوپر آپ نے اس کے ابھی آگے آپ پڑھیں گے قل هو اللہ احد، البتہ تو ضمیر شان ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے ضمیر آتی ہے دو چیزوں کے درمیان اور وہ فصل کے کام کو انجام دیتی ہے، وہ ایک ادبی تفصیل ہے جس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، وقت کم ہے۔ تو ایسی صورت میں اس ضمیر کو
فصل یا ضمیر عماد کہتے ہیں۔ بہرحال تو یہ ضمیر فصل کے طور پہ لائی گئی ہے، جو ضمیر چھپی ہوئی ہے اس میں، یسلا ہوا نارن ذات لہب۔ اور مبتداون، یا یہ اگر آپ کہیے گا تو آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ضمیر جو یہاں چھپی ہے یسلا ہوا، یہ اگر ضمیر فصل نہیں ہے تو مبتدا ہے۔ وہیا ام جمیل، اور یہ عورت کون ہے؟ ام جمیل اس کا نام ہے، یہ ابو سفیان کی بہن ہے، ٹھیک ہے۔ حمالۃ الحطب، یعنی معاویہ کی پھوپھی ہے۔ حمالۃ الحطب رشتے میں یزید کی دادی ہے، کہ جو لکڑیوں کو اٹھانے والی ہے۔ شوک کانت تنشرہ باللیل فی طریق نبی، کانٹے، باریک باریک لکڑیاں یعنی کانٹے بچھاتی تھی وہ نبی کے راستے میں شب کے سناٹے میں۔ اور حطب جہنم، یا مراد یہ ہے کہ حمالۃ الحطب سے یعنی جہنم کی آگ کو اٹھانے والی ہے، تحمل کرنے والی ہے، یعنی اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں جو ہے گردن میں رسی ہوگی مسد کی، یعنی کیا؟ اے فتل من لیف وغیرہ، یعنی جو باریک باریک گندھی ہوئی رسیاں ہوتی ہیں دھاگوں سے ملا کر کے، گندھی ہوئی رسی، بٹی ہوئی رسی اس کے گردن میں ڈالی جائے گی، جس کے باریک باریک ریشے ہوتے ہیں، ہے نا۔ فتل من لیف وغیرہ ہی، یعنی جو گندھی ہوئی ہوتی ہے بٹی ہوئی ہوتی ہے رسی باریک باریک دھاگوں سے، وہ رسی اس کے گردن میں ڈالی جائے گی۔ کہنے مطلب یہ ہے کہ رسی کی اس کے گردن میں پڑی ہوگی۔ تحقیر لہا، یہ جملہ جو آیا فی جیدہا حبل من مسد، یہ اس کی تحقیر کے لیے آیا ہے۔ بتصویرہا صورت من یحمل الحطب، یہ حطب، اس کی صورت کو مشابہ کیا گیا ہے اس کی صورت سے کہ جو لکڑی کو حمل کرتی ہے اپنے گردن پہ ڈال کر کے چلتا ہے جو انسان، اس سے مشابہ کیا گیا ہے۔ وَيَرْبِطُهُ فِي جِيدِهِ، اور اس رسی کو جو لے کے چلتا ہے اس کو گھما کے اپنی گردن میں ڈال لیتا ہے سانپ کی طریقے سے، ٹھیک ہے، اپنی گردن میں ڈال لیتا ہے۔ اور اعلام، یا یہ کہ یہ خبر ہے اس بات کی کہ انہا تحمل فی جہنم حزمۃ من شوکہا کہیئتہا فی الدنیا، یہ کہ یہ بتایا جا رہا ہے، یہ خبر دی جا رہی ہے کہ جہنم میں وہ لکڑیوں کے ویسی کانٹوں کو اور خاروں کو اٹھا کے چلے گی، یعنی مطلب اس کو تحمل کی رہے گی، اس کی گردنوں میں بدن پہ کانٹے چبھے ہوں گے، جیسے دنیا میں لکڑی کو اپنے سر پہ لے کر کے چلتی ہے نبی کے راستے میں بچھانے کے لیے، کانٹے باریک باریک، یا جلا کر کے بچھانے کے لیے۔ اور فی جیدہا سلسلۃ من النار، یہ کہ جہنم میں اس کی گردن پہ میں آگ کی ایک زنجیر اور ایک چین پڑی ہوگی۔ یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں کہ امیر المومنین نے معاویہ کے جواب میں، امیر شام کے جواب میں، جو اس نے خط لکھا تھا جنگ صفین کے شروع ہونے سے جسٹ پہلے، اور کہا تھا کہ ہم لوگ ایک جیسے ہیں، ایک قبیلے خاندان سے ہیں، آئیے ہم لوگ مل بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں، مصالحت کر لیں، جبکہ اس کے پہلے حضرت علی خود صلح چاہ رہے تھے، مگر اس نے جو ہے وہ بدتمیزی کی، انکار کیا، لیکن جب حضرت علی آ گئے اور موت کو اپنے سامنے دیکھا تو مصالحت کی پیشکش کی۔ اس وقت حضرت علی نے کہا تھا کہ تو نے کأنہ یکون ذالک کذالک کیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے جیسے تو نے سوچ لیا، سن میں کون ہوں اور تو کون ہے۔ اور پھر اپنا اور اس کا فرق جو بتایا تھا، اس میں سے 4-5 فرق ہیں، ہماری پوری مجلس ہے اس کے اوپر، وہ کبھی اور تفصیل کچھ عرض کریں گے۔ بس یہ عرض کرنا تھا کہ وہاں حضرت علی نے یہ جملہ بھی کہا تھا کہ منا سیدۃ النساء و منا حمالۃ الحطب، اے معاویہ سیدۃ النساء ہم میں سے اور تجھ میں سے حمالۃ الحطب ہے، اور جہنم کی آگ کو حمل کرنے والی ابو لہب کی بیوی ہے، چونکہ یہ اس کی پھوپھی تھی، اس لیے آپ نے ایسا فرمایا۔ اس کے بعد پھر سورہ اخلاص کی تلاوت ہو رہی ہے، اس میں جو ہے وہ بتایا 4 یا 5 آیتیں ہیں، مکی یا مدنی سورہ ہے۔ اور قیلا سئل عن ربہ، ایک قول یہ کہ اس سورہ کے نزول کے لیے سوال کیا گیا تھا، اس کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، ہوا للشان، ہوا ضمیر شان ہے، والجملۃ یعنی اللہ احد خبر ہے اس کی، اور المسئول عنہ، ٹھیک ہے، یا یہ کہ یہ خبر ہے جملہ مسئول عنہ، یعنی جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، اوپر لکھا نا سئل عن ربی، جس کے بارے میں سوال کیا گیا اس کی خبر ہے یہ، من ہو اللہ احد، تو من کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ
خبر ہوا، اور ایک احتمال یہ ہے کہ جب ہوا خود خبر ہو گئی من پوشیدہ کی، تو اللہ کیا، اللہ خبر ہے اس ہوا کی، اور عہد جو ہے وہ یا اللہ کا بدل ہے یا خبر ثانی ہے۔ خیر، تو یہ تو ادبی گفتگو تھی، ترجمہ یہ ہوا کہ نبی کہہ دیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے۔ السید المحمود علیہ، وہ ایسا سردار ہے کہ سب اس کی طرف رجوع کرتے اور سب اس کی حمد کرتے ہیں۔ اے المقصود فی الحوائج، پروردگار کی ذات مقصود ہے حوائج میں، یعنی سب کا مقصد پورا ہوتا ہے خدا کی ذات سے۔ جس کو بھی حاجتیں پوری کرنی ہوتی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتا ہے۔ تو سمد جو ہے غنی بے نیاز کو کہتے ہیں، جو دوسروں کی حاجتوں کو پورا کرے۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، پیدا نہیں کیا ہے، یعنی جنا نہیں ہے، متولد نہیں کیا ہے۔ لامتناع، کیوں نہیں اللہ کسی کو پیدا کرتا ہے، اللہ کسی کو نہیں جنتا ہے؟ کیونکہ لامتناع مجانست ہی، کیونکہ اللہ کا کوئی ہم جنس نہیں، یعنی برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اللہ کا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی آئے اور اللہ جو ہے یعنی اس کی وجہ سے ولادت کروائے، پیدا کرائے، بچہ جنائے۔ لم یلد، کوئی جنا نہیں ہے اس نے۔ لامتناع مجانست ہی، کیونکہ اللہ کا متجانس یعنی اس کا ہم پلہ ہونا ممتنع ہے کسی کا۔ واحتیاج ہی الی معین، اور یہ بات ممتنع ہے کہ وہ کسی کا مددگار ہو، وہ کسی کا وہ محتاج ہو، کسی معین کا، کسی مددگار کا ضرورت ہو، محتاج ہو، اس کو ضرورت ہو کسی معین کی۔ وہ فنا ہی، اور اللہ بے نیاز ہے، مبرہ ہے اس چیز سے کہ وہ فنا ہو جائے، چونکہ جو پیدا کرتا ہے اور اس کے اندر یہ ساری خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ کسی کا محتاج ہو، وہ فنا بھی ہوتا ہے، وہ توری سے ہی، اور اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا نام ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ وراثت والا معاملہ اس کے یہاں ہو، کوئی اس کا وارث ہو، کسی وارث ہو، اس لیے ممتنع ہے لم یلد، یعنی اس نے کسی کو نہیں جنا ہے۔ وَهُوَ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ عزیر وعیسیٰ ابن اللہ والملائکہ بناتہ، یہ جو آیت ہے یہ اس میں کاٹ رہی ہے ان لوگوں کی باتوں کو جو ان لوگوں کی رد میں ہے، کہ جو کہتے ہیں عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا عزیر نبی اللہ کے بیٹے ہیں، اور ملائکہ جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَلَعَلَّ صِيغَةُ الْمَاضِي لِذَلِكَ، اور شاید صیغہ ماضی اسی لیے آیا ہے لم یلد، جو ماضی کی بات ہو رہی تھی، عیسیٰ کے زمانے کی بات ہے اور عزیر کے زمانے کی بات ہے، شاید اسی لیے صیغہ ماضی آیا کہ اللہ نے نہ عیسیٰ کو جنا، نہ عزیر کو جنا، نہ ملائکہ کو جنا، تمہاری یہ غلط فکر ہے۔ ولم یولد، اور اللہ کو کسی نے نہیں جنا، کیوں؟ لامتناع الحدوث علیہ، اس لیے کہ جو کسی کے ذریعے سے جنا ہوا ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، قدیم نہیں ہوتا، اور اللہ کے لیے ثابت ہو گئی فلسفے میں بات کہ اللہ قدیم ہے، کیونکہ حدوث اللہ کے لیے ممتنع ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی کفو نہیں ہے، کوئی ہم پلہ نہیں ہے، وہ احد ہے، واحد، اکیلا ہے، یکتا ہے۔ اصلہ یکن، لم یکن لہ کفوا احد کی اصل کیا ہے؟ یکن احد مکافئا لہ، یعنی اس کا کوئی برابر نہیں، ہم پلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اے مماثلان، یعنی اس کا کوئی مماثل نہیں ہے۔ تو اس سورہ توحید میں جو ہے عیسائیت کے خلاف بھی بیان ہے، یہودیت کے خلاف بھی بیان ہے، کفر کے خلاف بھی بیان ہے۔ یہ توحید جو ہے وہ توحید کے لیے سورہ توحید یا سورہ اخلاص جو ہے وہ علم کی حیثیت رکھتی ہے اور پرچم کی حیثیت رکھتی ہے۔ 2 سورہ رہ گئے، انشاءاللہ اس کو اگلے جلسے میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔